آغاز میں سب سے پہلے سب سے اہم خبر آپ کو دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وفد کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بتانا ہے کہ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن کے لیے سفارتی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ دورے کا مقصد پائیدار امن کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ سب سے اہم خبر، ایرانی وفد جس کا انتظار کیا جا رہا تھا مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے، وہ ایرانی وفد عباس اراغچی کی قیادت میں اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں، اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وفد کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دورے کا مقصد پائیدار امن کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ یہ مناظر بھی ہیں جو کہ سما کی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وفد کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ خطے کی تازہ صورتحال اور امن کے لیے سفارتی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ دورے کا مقصد پائیدار امن کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ تو پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کی، جس کے بعد یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے یہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وفد کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دورے کا مقصد پائیدار امن کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ بالکل، اس سے پہلے بیشتر بار یہ ذکر کیا گیا کہ جمعے کو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا، لیکن اس کے بیچ بہت بار رومرز بھی آئے کہ شاید ایرانی وفد پاکستان نہیں آئے گا، لیکن پھر آج کچھ سفارتی سطح پر رابطے ہوئے، جس کے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایرانی وفد بالآخر اسلام آباد پہنچ گیا ہے اور ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا ہے۔ ان کو پاکستان میں ویلکم کیا گیا ہے اسلام آباد ٹاکس کے لیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کو ویلکم کیا، ان سے ملاقات کی اور ان کو آج اسلام آباد میں یہاں پر ان کا استقبال کیا گیا۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچا ہے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن کے لیے سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اس دورے کا مقصد پائیدار امن کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایرانی وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملے گا اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی خبر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینا چاہتا ہے۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کس قسم کی پیشکش لاتا ہے۔ ہم ایران کے ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جو کہ با اختیار ہیں۔ بالکل، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایران امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینا چاہتا ہے، ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کس قسم کی پیشکش لاتا ہے۔ ہم ایران کے ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جو با اختیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کا شاندار اور بہترین پاکستان ثالث ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کے لیے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو اسلام آباد بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے اس کی تصدیق کی۔ کیرولائن لیوٹ نے فاکس نیوز اور میڈیا سے گفتگو میں ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی نمائندے ہفتے کے صبح اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ تہران نے خود رابطہ کیا اور بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی ہے۔ صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو امریکہ میں رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان جانے کے لیے سٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ امریکی وفد پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے۔
Progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the President, the Vice President, the Secretary of State will be waiting here in the United States for updates, and the Vice President, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. जंग नहीं, मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मना लिया। एक बार फिर पाकिस्तान मेज़बान है, अमरीका और ईरान मेहमान है। इस्लामाबाद फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। अमरीका का भी आला सतह का वफ़द भेजने का फ़ैसला। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकराती टीम में शामिल होंगे, जबकि इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे मरहले की मेज़ सजाने के हवाले से शहर इक़्तिदार में अपडेट्स क्या हैं, ये जानेंगे। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात हमें बताएंगे शकील अहमद। तो सुमेरा, सबसे पहले तो अब तक की होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि ईरानी वफ़द तो आ चुका है और अमरीका की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि वो भी अपना डेलीगेशन हफ्ते की सुबह भेजेगा। अब तक जो पेशरफ्त हुई हैं, आपके पास इसके हवाले से क्या इत्तलात हैं? देखिए, तमाम तर पेशरफ्त जो है वो उसी डायरेक्शन में गई है, विदाउट एनी डिले एंड हेज, जहां से रिपोर्ट करे थे मुस्तनद तरीके से, और एक एक चीज़ वैसी ही उसी डायरेक्शन में बिल्कुल अपनी सही सिमत में जा रही है। यहाँ पर सवाल सिर्फ ये उठता है कि ईरानी डेलीगेशन के बाद अमरीकी वफ्द, अब से कुछ देर पहले तक इस पर भी सवाल थे कि वो कल किस वक्त आएंगे। अभी वाइट हाउस की तर्जुमान ने लीविट ने भी इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि वो कल निकलेंगे, यानी 14 से 15 घंटे उनको भी पहुँचने में लगेंगे, यानी मजीद इसमें 1-2 दिन का इंतजार है। और इस दौरान ईरानी जो वफ्द है जो पाकिस्तान पहुंचा है, उनकी यहाँ पर बायलेटरल तमाम तरह इंगेजमेंट्स होंगी। उनकी पाकिस्तान की जो आला सिविल मिलिट्री क़यादत है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हैं, और इसके अलावा वो तमाम तर अहम शख्सियात जो पाकिस्तान में हैं, उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं। और ईरानी वफ्द की मुलाकातों का पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मैंडेट जो है, वो भी कुछ देर पहले भी मैंने उसको तफसीलन बताया कि हर एक मूव के 2-2 सिनेरियो इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं। एक सिनेरियो ये है कि ये बायलेटरल मीटिंग्स करके ओमान और अपने मॉस्को के विजिट पर चले जाएंगे, और इनके वापसी के रास्ते में भी जब ये अपने दौरे मुकम्मल करेंगे, इनका पाकिस्तान आने का इरादा है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में इनके होते हुए आता है, तो जाहिर है पाकिस्तानी क़यादत इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन दोनों वफूद को, जो कि अभी सेकेंडरी लेवल के हैं या सेकेंड टियर लीडरशिप के साथ हैं, वो पाकिस्तान एक प्रिलिमिनरी मीटिंग करा सकता है, ताकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की ओपनिंग, रीओपनिंग, ब्लॉकिंग अगेन के ऊपर जो जमूद आया था उसको तोड़ा जाए और 2.0 डायलॉग के दूसरे राउंड की तरफ जाया जाए सुकून से, ताकि जिसकी क़यादत जेडी वैंस करेंगे अमेरिका की जानिब से, या हो सकता है सदर ट्रंप खुद करें अगर मामलात ये दोनों वफूद ठीक कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सिनेरियो इसमें एक और भी है। अगर कोई स्पॉइलर एक्ट इसके अंदर नहीं आता, तमाम चीज़ें स्मूथ चलती हैं, तो आप सदर ट्रंप को, जेडी वैंस को, मार्को रूबियो को और उस डेलीगेशन को जो कि इस वक्त यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए आया है, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, उनको आप दोबारा आते देखेंगे। इस वक्त के दौरान सबसे अहम यह है कि ईरान पाकिस्तान को वो कौन सी तजावीज़ हैं या वो कौन सी सजेशंस हैं या वो कौन सी डिमांड्स हैं, अगर हम इस तरह भी बात करें, तो जो पाकिस्तान ने अमेरिका को देनी है। और अगर ये मुलाकात बिलमुशाफा होती है अमरीकी और ईरानी वफूद की, तो वो आपस में इसको डायरेक्टली भी अपने तमाम तर ग्रीवेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं। तो आने वाले 48 घंटे इस लिहाज से बहुत अहम है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद आए हैं, यकीनी तौर पर आने वाले 48 घंटे बहुत अहम, और पाकिस्तान तो साइमल्टेनियसली कन्विंस कर रहा है दोनों पार्टीज को और यही कोशिश कर रहा है कि कामयाबी से, खुश उसलूबी से मामला आगे बढ़े। सुमेरा साथ ही रहेगा, हमारे साथ शकील अहमद भी मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शकील, आप कहें सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजामात हैं, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं आपके ज़रा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान एक बार फिर सफारती सरगर्मियों का मरकज़ बनने जा रहा है और स्टेज बिल्कुल तैयार है। इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स काफ़ी दिनों से चल रहे थे, दरमियान में कुछ नरमी भी की गई थी, लेकिन आज फिर से जो रेड जोन है और फिर एक्सटेंडेड रेड जोन है, वहाँ पे सिक्योरिटी के गैर मामूली अरेंजमेंट किए गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि कर्फ्यू जैसा समा है। मैं अभी देख रहा हूँ कि जो फजल हक रोड है, जी सेक्टर, F सीरीज़ के जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पर जो मुतसिल जो रोड्स हैं, वो तो ट्रैफिक वहाँ पर रवां दवा है, लेकिन इस्लामाबाद का मेन जो बिज़नेस हब है, कमर्शियल सेंटर है, ब्लू एरिया, जिना एवेन्यू, वो जो है एक्सटेंडेड रेड जोन से, यानी जो पिम्स का जो अंडरपास है वहाँ से लेके पार्लियामेंट हाउस तक ये मुकम्मल तौर पर बंद है और काफ़ी गैर मामूली सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं। मेरे बैकग्राउंड पे आप पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको ग्रीन लाइट से सजा दिया गया है, पाकिस्तान का परचम जो है वो अवेजा है। पर ये आज शाम तक ऐसी सरगर्मी नहीं थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है
اور اس کے علاوہ سیکورٹی کے ارینجمنٹ جو کیے گئے ہیں، اسلام آباد پولیس نے 10 نکاتی ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ مختلف ایریا سے جو لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں یا اسلام آباد سے باہر جا رہے ہیں ان کو ایڈوائزری دی گئی ہے کہ اسلام آباد میں ریڈ زون اور ایکسٹینڈڈ ریڈ زون میں تو انٹری بالکل مکمل طور پہ بند ہے، ہیوی ٹریفک کے داخلے پہ بھی پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن اگر اسلام آباد سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ کشمیر ہائی وے سے وہ 9th ایونیو کو یوز کریں گے۔ اگر لاہور سے پشاور ٹریفک آ رہی ہے تو اس کو رواس سے اس کو ڈائیورٹ راولپنڈی کی طرف کیا جائے گا۔ اگر پشاور سے لوگ لاہور کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو ٹیکسلا سے پھر جو موٹر وے ہے انٹرچینج وہاں سے ان کو ڈائیورجن دی گئی ہے۔ اسی طرح راولپنڈی سے اگر اسلام آباد میں لوگ انٹر ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی متبادل پلان دیا گیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا، لوگ پریشان بھی تھے، کاروباری کمیونٹی بھی عام لوگ بھی، لیکن لوگوں نے قربانی دی ہے۔ اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ اسی طرح کے مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے اور کل امریکی جو وفد ہے وہ بھی آئے گا، اور امید یہ ہے کہ مذاکرات بھی خوشگوار ماحول میں ہوں گے۔ اور اس وقت شکیل، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے، تو ایران امریکہ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو اب تک کی سچویشن ہے، وہ بھی کبھی دھوپ کبھی چھاؤں سی ہی لگتی ہے۔ سمیرہ، ابھی جس طرح سے آپ نے بھی ہمیں خبر دی اور یہ خبر ہمارے پاس بھی آ رہی ہے کہ ایران نے خود رابطہ کر کے بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی ہے، یعنی کہ کچھ نرم رویہ، کچھ لچک ایران کی جانب سے نظر آ رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ رویہ دونوں جانب سے سامنے آتا ہے امید بھی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کا یہ رویہ، یہ نرمی کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ایران بھی کچھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوگا سیکنڈ راؤنڈ کے اندر؟ دیکھیں، ایران کی یہ نرمی اور یہ رویہ مرہون منت ہے پاکستان کی سفارتکاری کی۔ آپ اس کا پہلے تو فل کریڈٹ دیں پاکستان کی انتھک محنت کو۔ سول ملٹری لیڈرشپ نے بالکل دن رات نہیں دیکھا، یہاں تک کہ بہت ریئر پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ جب وزیر اعظم کسی ملک کے دوسرے ملک کے سفیر کو بلائیں اور ان سے بات چیت کریں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 روز قبل ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کو مدعو کیا وزیر اعظم ہاؤس، اور ان سے یہی ساری بات چیت کی کہ آپ تہران یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ تمام تر مذاکرات صرف ایران نہیں پورے خطے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ایران تو ظاہر ہے ان سے بینیفیشل ہو گئی، مگر پورے خطے کے عوام کی، لوگوں کی زندگیوں کا مستقبل کا سوال ہے۔ تو انہوں نے بڑے اس کو شائستہ طریقے سے یہ پیغام ان تک پہنچایا، اور جمعے کے روز کا ہی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، اور کیونکہ ہم نے ذرائع سے بہت احتیاط سے تمام تر چیزیں رپورٹ کی، تو ویسا ہی آج جمعے کے روز صبح سے ہی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے خود رابطہ کیا۔ آج فیلڈ مارشل سے بھی ذرائع یہ بتاتے ہیں، رپورٹس بتاتی ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی، اور اسی وقت طے پایا کہ عراقچی آج اسلام آباد کا سفر کریں گے۔ امید ہے کہ یہ سامنے بیٹھے اور اپنا عمان اور روس کا دورہ مکمل کر کے جب آتے ہیں، آئی ہوپ آئی ایم ہیئرنگ دس کہ یہ ان کا جاتے ہوئے یا پاکستان کا ایک اور دورہ ہوگا، اور شاید یہ ایکسٹینڈ کریں اپنے انہی دنوں کو اور امریکی وفد سے بالمشافہ مل کر جائیں، اور اسی کے ملنے میں ہی بہت بڑی بھلائی ہے، کیونکہ یہ سامنے مل کر اگر یہ پریلیمنری بھی کوئی اس وقت ایک ایجنڈا طے کرتے ہیں جس میں خیر سگالی کے طور پہ ایک میری ٹائم بلاکیڈ امریکہ چھوڑ دے اور ایک میری ٹائم بلاکیڈ ایران چھوڑ دے، اسٹریٹ آف ہرمز فعال ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ آگے راؤنڈ 2 جو ہے اس کے لیے راستے بہت جلدی ہموار ہو جائیں گے۔ ایک ہی ہفتے میں ہم شاید یہ ساری ہیپننگ دوبارہ سے ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بڑا اہم ہفتہ یہ۔ بہت شکریہ سمیرہ، آپ نے بڑا تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شکیل، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔